جنت کے ہم سب طالب ہیں، لیکن یہ سودا بہت مہنگا ہے، یہ سودا بہت مہنگا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم کچھ متعین کام کرنے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ بات تو ذہن سے بالکل نکال دیجیے کہ ہم مسلمان ہی اس لیے جنت میں جائیں گے۔ اس بات کو بھی ذہن سے نکال دیجیے کہ ہم امت مسلمہ ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کوئی سفارش نہیں ہوگی، صرف انسان ہوگا، اس کا ایمان اور عمل صالح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی، صرف انسان کا ایمان اور اس کا عمل صالح وہی اس کی سفارش کرے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ آخر تک دین کی راہ میں جانیں لڑانے کے باوجود آخر تک وہ اس خوف سے لرزتے رہتے تھے کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہ ڈال دیں۔ ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خاص خدمت کرنے والے خادم تھے، رات و دن خدمت میں رہتے تھے۔ ان کا واقعہ آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہر وقت خدمت میں رہتا تھا، اور جب بھی ضرورت ہوتی تھی میں دوڑتا تھا، حتیٰ کہ جب عشاء کے بعد آپ اپنے گھر میں چلے جاتے تھے تو تب بھی میں دروازے پر وہیں پر بیٹھ جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت پڑ جائے تو میں وہ ضرورت پوری کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیر تک میں دروازے پر بیٹھا رہتا تھا، آپ اندر ہوتے تھے میں باہر بیٹھا رہتا تھا، اس انتظار میں کوئی آہٹ ہو، کوئی آواز ہو تو میں فوراً دوڑوں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز یہ معمول تھا کہ وہ اندر چلے جاتے تھے، اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ، اتنی دیر تک آپ اس کا یہ کہتے تھے، دہراتے رہتے تھے کہ کبھی میں اکتا جاتا تھا، کبھی یہ ہوتا تھا کہ سنتے سنتے مجھے وہیں نیند آ جاتی تھی اور وہیں دروازے میں سو جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت خوش ہوئے، کہا کہ مجھ سے کچھ مانگو، تم نے بڑی خدمت کی، مجھ کچھ مانگو، میں تمہیں آج دینا چاہتا ہوں۔ سل اوتیک، کچھ مانگو مجھ سے، آج مجھے تم کچھ دینے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مہلت دیجیے کہ میں کچھ سوچ لوں، سوچ کے میں بتاؤں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں سوچنے لگا میں کیا مانگوں، تو کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا، میں نے کہا کہ دنیا تو اس قابل ہے نہیں کہ میں اس کی طلب کروں، اللہ کے رسول سے میں کہوں کہ دنیا کی فلاں چیز مجھ کو دے دیجیے، فلاں چیز دلا دیجیے، تو یہ تو کوئی عقل مندی نہیں، اس لیے کہ دنیا تو فنا ہو جائے گی، فإنها منقطعة زائلہ، دنیا تو فنا ہو جائے گی، فانی ہے، چلی جائے گی، میں کوئی ایسی چیز مانگوں جو میرے کام آنے والی ہو۔ یہ سوچتے رہے، اس کے بعد پھر دوسرے دن ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا، کچھ سوچا تم نے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے سوچا۔ کیا سوچا؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں، اللہ سے دعا کر دی کہ مجھے جہنم سے بچا لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم سے کس نے بتایا، کس سے تم نے مشورہ کیا ہے، کسی نے تم کو یہ سجھایا ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں نے کسی سے نہیں پوچھا ہے، میں خود ہی سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے کیا مانگوں، تو دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں نظر آئی کہ میں آپ سے مانگوں، میں نے چاہا کہ جہنم سے مجھ کو نجات مل جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر تک آپ خاموش رہے۔ خاموشی کس طرح کی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ جہنم کا ذکر آیا تو آپ پر بھی کیفیت طاری ہو گئی ہو، اس لیے کہ جہنم ایسی چیز ہے کہ جب بھی اس کا ذکر آ جائے تو آدمی کے جذبات میں ہلچل مچ جانی چاہیے، اس کے دل کو لرز جانا چاہیے، اس کے تصور سے کانپنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ خاموشی ہو، یا یہ خاموشی ہو کہ آپ کو خوشی ہو کہ میری امت، میرے ساتھی اب ان کی سوچ کتنی بلند ہو گئی ہے، کتنے اچھے انداز سے سوچنے لگے ہیں، اب انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے، دنیا کی طلب نہیں ہے، بلکہ جس طرح کے انسان میں چاہتا تھا تیار کرنا اس طرح کے انسان تیار ہو گئے ہیں جو اس زمین پر رہتے ہوئے آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ خوشی کا احساس ہو۔ بہرحال آپ نے ایک طویل خاموشی کے بعد فرمایا
انا فاعل ذالک، میں کروں گا جو تم نے کہا میں کروں گا، لیکن اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تم میری مدد کرو، تم میری مدد کرو، میں تم نے جو کہا ہے کہ میں دعا کروں، میں دعا کروں گا تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کر استعمال کیا ہے کہ میری شفاعت کر دیے، فرمایا کہ میں کروں گا، لیکن تم میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کر کے، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے، اعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے جاں بازی اور سرفروشی میں لگا دیں، جنہوں نے اسلام کی راہ میں کتنی چوٹیں کھائیں، کتنے شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، کتنے بڑی بڑی چوٹیں لگیں، کتنی قربانیاں دیں، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ خطرہ ہے کہیں جہنم، کسی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ حضرت معاذ ابن جبل بہت ہی مشہور صحابی، بہت ہی پائے کے صحابہ میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، آپ سفر میں ہوتے تھے تب بھی لوگ آپ کو گھیرے رہتے تھے، آپ کی اونٹنی کو چاروں طرف سے، اور آپ سے پوچھتے رہتے تھے۔ وہ سفر کیا ہوتا تھا؟ ایک مدرسہ ہوتا تھا، ایک تربیت گاہ ہوتا تھا، تو پوچھتے رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے موقع نکال کر کے، راستہ نکال کر کے میں بھی پہنچ گیا آپ کے بغل میں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجیے جو مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جہنم سے بچا لے۔ جہنم کا خطرہ صرف کفار کے لیے نہیں ہے، جہنم صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، جہنم صرف عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، جہنم ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا صحیح پالن نہ کرے، دین کے لیے جد و جہد نہ کرے، دین کا حق ادا نہ کرے، اپنی زندگی کو اپنے رب کے لیے قربان نہ کر دے۔ اللہ کے لیے جینا، اللہ کی راہ میں مرنا، یہی اصل ایمان ہے۔ اللہ کے لیے جینا، اپنے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں، دوستوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جینا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ کیفیت جب تک نہ پیدا ہو اس وقت تک دین کا کام نہیں ہوتا ہے۔ جس انداز سے آج امت دین کا کام کر رہی ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے، بہت سے مدرسے چل رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں مدرسے چل رہے ہیں، کتنی تنظیمیں تحریکیں سب کچھ چل رہی ہیں، کتنی انجمنیں چل رہی ہیں، لیکن اگر اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہوتا تو وہ کام شاید مکہ اور مدینے سے باہر نہ جا سکتا، مکہ اور مدینے سے باہر نہ جا سکتا اگر وہ ان لوگوں نے بھی ویسے ہی کام کیا ہوتا جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو سمجھ لے کہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ اسلام کے پرچم کو لہرائے، اسلام کی اشاعت کرے، اسلام کو دوسروں تک پہنچائے، اور دوسروں تک پہنچانے سے پہلے خود اس کا سچا عملی نمونہ پیش کرے۔ جب تک ہم مکمل طور سے اسلام کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اور جب تک ہم دوسروں تک اسلام کو نہیں پہنچاتے ہیں، اور جب تک ہم اس اقامت دین کی جد و جہد میں حصہ نہیں لیتے ہیں، جنت کا خواب مت دیکھیے، جنت کا خواب مت دیکھیے۔ جنت مجاہدین کے لیے ہے، جنت صابرین کے لیے ہے، جنت حزب اللہ کے لیے ہے جو اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور جو اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جائے، غلبہ، ترقی، عزت، کامرانی، قوت، سطوت، حکومت، سب کچھ اس کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا اصحاب کہف بہت زیادہ نہیں تھے، تھوڑے سے تھے، لیکن سچے دل سے انہوں نے قربانیاں پیش کی تھیں، انہوں نے دین کے لیے سرفروشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو عزت دی ہے، کتنی عزت دی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ آج بھی اگر ہم خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ دین اسلام کے لیے جدوجہد کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دین اسلام اس ملک کا دین نہ بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔